حضرت مخدوم شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے والد ماجد ہیں۔ حضرت مخدوم یحییٰ منیری کا نام ہر جگہ یحییٰ منیری ملتا ہے۔ نسب نامے کی جو کتابیں ہیں جو منیر کی خاندانی وراثت کے طور پر شجرے لکھے جاتے رہے ہیں، ان شجروں میں آپ کا نام شیخ کمال الدین یحییٰ ملتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار اور انداز یہ تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں کم سے کم کرتے تھے۔ خود اپنا تذکرہ، اپنے خاندان کا تذکرہ، اپنے گھر والوں کا تذکرہ، اپنے پسند اور ناپسند کا تذکرہ عموماً انسان کرتا ہے اور اس کی گفتگو میں اس کا ذاتی ذکر چھایا رہتا ہے۔ مخدوم صاحب کے 10 ملفوظات کے مجموعے ملتے ہیں۔ ان 10 ملفوظات میں 10 باتیں بھی ذاتی نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات، اور یہ اپنے آپ میں خود حضرت مخدوم جہاں کا بے پناہ کمال ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان کی نظر کبھی اپنی ذات پر نہیں جاتی تھی۔ ہمیشہ جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس عنوان سے انصاف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ان کے والد، والدہ، گھر، جائے پیدائش، خاندان، بھائی بہن سے متعلق اطلاعات نہ کے برابر ملتی ہیں۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں متاخرین یعنی بعد کے دور کے تذکرہ نگار یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کی ولادت اپنے وطن میں ہوئی تھی، یعنی آپ جہاں سے آپ کا خاندان مائیگریٹ کر کے منیر آیا تھا وہاں ہوئی تھی۔ عرب سے آپ کا خاندان آیا تھا، اور متاخرین تذکرہ نگاروں نے یہ لکھ دیا ہے کہ ولادت وطن میں ہوئی تھی۔ جب آپ منیر پہنچے تو آپ کی عمر متاخرین تذکرہ نگاروں کے نزدیک 4 سال یا 5 سال سے کچھ سوا تھی، لیکن یہ محل نظر ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے ماخذ کا تذکرہ ضروری ہے۔ سن ولادت جو بتایا جاتا ہے 570 ہجری یا 572 ہجری، یہ بھی بغیر حوالے کے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یقینی طور پر ایک بڑے عالم، ایک بڑے صوفی اور بہترین انسان تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ تذکروں میں آپ کا ذکر جس انداز سے ملتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے، آپ متبحر عالم بھی تھے۔ ایک تذکرہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں برسبیل تذکرہ ایک بات لا دی ہے کہ میرے والد ماجد یحییٰ منیری کے پاس قرآن کریم کا ایک قلمی نسخہ تھا جس پر متعدد مشائخ کے دستخط تھے، جنہوں نے اس نسخے کے مطالعے کے بعد اپنا یہ آبزرویشن لکھا تھا کہ یہ نسخہ ہر طرح سے درست ہے، اس کے املے درست ہیں، اعراب درست ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں تحقیق کا مادہ بھی تھا، اور قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ سامنے رکھنا، ذاتی مطالعے میں رکھنا، جس کی ثقاہت اور صحت پر اتنی سند موجود ہو، اس سے حضرت یحییٰ منیری کا علمی مقام بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے شغف بھی پتہ چلتا ہے، اور قرآن کی صحت کے بارے میں آپ کا غیر معمولی احساس کا بھی پتہ چلتا ہے، جو یقیناً بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے۔
مخدوم یحییٰ منیری کی تعلیم کہاں ہوئی؟ مرآت الکونین اور اس کے بعد والوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ شیخ رکن الدین مرغیلانی یا مرغینانی ایک بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ کے بھائی یا عزیز ہیں۔ یہ جو رکن الدین مرغیلانی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یحییٰ منیری کے استاد ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کوئی مستند ماخذ سامنے نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بیت و ارادت کا شرف شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی سے حاصل تھا۔ بعضوں نے اضافہ کیا اور کہا ہے کہ نجم الدین کبریٰ ولی تراش سے بھی فیض پہنچا تھا، لیکن سب سے قدیم ماخذ مناقب الاصفیاء سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو ارادت اور عقیدت، جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شاید بیعت بھی ہو، مشہور سہروردی بزرگ شیخ تقی الدین عربی جو عرب سے آ کر بنگال کے علاقے محسو میں قیام پذیر تھے اور وہاں آپ کا فیضان جاری تھا، یعنی شیخ تقی الدین عربی ثم محسوی سے آپ کو عقیدت تھی، ارادت تھی، قربت تھی، اور عجب نہیں کہ انہی سے بیعت و خلافت بھی ہو۔ یہ شیخ تقی الدین عربی محسوی شیخ احمد دمشقی کے خلیفہ تھے، اور شیخ احمد دمشقی شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ اس طرح شہاب الدین سہروردی سے 2 پشت کی دوری کے بعد حضرت یحییٰ منیری کی ارادت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ منیری نے جن بزرگوں سے فیضان پایا تھا، اگر کچھ اور حوالے لیں، گلزار ابرار کو بھی دیکھ لیں، غوثی شتاری کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی خلافت کے اعتبار سے چشتی بھی تھے، سہروردی بھی تھے، کبروی بھی تھے، یعنی آپ کو چشتیہ سلسلے کا فیض بھی پہنچا تھا۔ ایک تذکرے میں یہ بھی آ گیا ہے کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سے بھی آپ کو فیض پہنچا تھا۔ کچھ تذکرے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی سے بھی فیضیاب ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے اجرائے نسل کے سلسلے میں حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت میری اولاد کے سلسلے میں اضافہ ہو، اس کے لیے دعا فرمائیے کہ میری نسل آگے بڑھے۔ اور حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے ان کے اس التماس پر یہ راز ان پر کھولا تھا کہ تم کو ایک اولاد ہوگی اور وہ بہت بزرگ ہوگی، اس کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی شرف الدین رکھنا۔ اور انہی کی پیشگوئی کے مطابق حضرت کے ہاں شیخ شرف الدین پیدا ہوئے اور نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت کی صاحبزادی بڑی بیٹی بی بی رضیہ سے، جن کو لوگ بڑی بوا بھی کہتے تھے، ان سے ہوئی تھی آپ کی شادی، آپ کا عقد۔ نسب ناموں کو دیکھنے اور تذکروں کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی رضیہ کے بطن سے حضرت مخدوم یحییٰ منیری کو 4 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئی۔ بڑے بیٹے آپ کے شیخ خلیل الدین تھے، منجھلے شیخ شرف الدین، سنجھلے شیخ جلیل الدین اور چھوٹے شیخ حبیب الدین۔ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کیا تھا؟ متاخرین
تو کہہ دیتے ہیں کہ التمش کا زمانہ تھا، لیکن اخبار الاصفیہ جو 11ویں صدی ہجری کی ابتدائی دہائیوں میں مرتب ہوئی اور قدیم تذکرہ ہے، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ باکمال صوفی تھے محمد بن تغلق کے زمانے کے، سلطان محمد بن تغلق کے زمانے کے آپ کامل صوفی تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے کی انتہا محمد بن تغلق کا ابتدائی دور ہے، اور محمد بن تغلق کا زمانہ 725 ہجری سے شروع ہوتا ہے، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کے وصال کے فوراً بعد محمد بن تغلق کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ محمد بن تغلق کے ابتدائی زمانے کو بھی اگر آپ کا زمانہ مان لیا جائے تو اس لحاظ سے آپ کا وصال 725 ہجری سے لے کر 730-35 ہجری کے درمیان ہوا ہے۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سیاسی کیریئر بھی تھا، آپ سیاسی اعتبار سے بھی کچھ اہمیت رکھتے تھے۔ اس پر بعض متاخرین کا کہنا ہے کہ جب بختیار خلجی بہار اور بنگال کے علاقے میں اپنی فتوحات کا آغاز کر رہا تھا اور دہلی سلطنت کا حصہ بن رہا تھا بہار، تو وہ جب منیر آیا تو منیر میں اسے دیکھ کر حضرت مخدوم یحییٰ منیری نے اپنے سیاسی زمام اقتدار کو اس کے حوالے کر دیا اور خود دستبردار ہو گئے۔ لیکن یہ بات تشنہ تحقیق ہے اور محتاج ماخذ ہے۔ جب تک اس کا ماخذ نہیں مل جاتا، یہ باتیں بلا ماخذ قبول کرنے میں کئی قسم کی پریشانیاں ہیں، سنین کی بھی دشواریاں ہیں اور کئی الگ قسم کی الجھنیں ہیں جس سے اس اطلاع کو بے عین ہی قبول کرنے میں دشواری ہے۔ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 11 شعبان کو ہوا۔ سن میں نے عرض کر دیا ہے، مشہور یہ ہے کہ 690 ہجری میں ہوا، لیکن 690 ہجری متاخرین تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، بلا سند لکھا ہے، اور وہ حقائق کی چھان پٹک کے نتیجے میں درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم یحییٰ منیری کا مزار مبارک منیر کی بڑی درگاہ میں نہایت سادگی کے ساتھ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ایک زمانہ آپ کی سادگی میں چھپی ہوئی آپ کی عظمت کو سلام کرتا چلا آ رہا ہے۔ بابر کے بارے میں بابر نے خود تزک بابری میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ عبد الرحیم خان خانہ نے کیا۔ تزک بابری میں بابر خود لکھتا ہے کہ جب میرا سفر بہار کی جانب ہوا اور آرا کے آس پاس، آرا کے قریب میں تھا، تو سون ندی کے کنارے درختوں کی ہریالی نے میرا من کھینچا، میرے دل میں کشش پیدا ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ منیر یا منیر ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے والد کا مزار ہے۔ تو میں ان کے مزار پر حاضر آیا، اپنے وقت کو خوش کیا اور واپس ہوا۔ اس سے بابر کا منیر آنا اور مزار پر حاضر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مخدوم یحییٰ منیری کا اردو کی ترویج و اشاعت میں بھی بڑا کلیدی رول سمجھ میں آتا ہے۔ زبان زد خاص و عام ہے کہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری کی زبان مبارک سے بعض کلمات ایسے برآمد ہوئے جو اردو کے قدیم ترین نمونے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار کاکو میں آگ لگ گئی اور کاکو میں آپ کی چھوٹی سالی بی بی کمال
کا قیام تھا. وہ معروف ولیہ ہیں اور ان کا خاندان بھی ہنوز معروف ہے. حضرت بی بی کمال کا تذکرہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہ سارا کاکو جل گیا اور بی بی کمال سوئی نہیں. ذرا لفظی فرق کے ساتھ، تغیر کے ساتھ، سارا کاکو جل گیا، بی بی کمالو سوئی رہیں. اسی طرح بڑی بوا یعنی اپنی اہلیہ سے متعلق بھی ان کا ایک جملہ ملتا ہے کہ بلاؤ بڑی بوا کو، کھیر میں نمک ڈالیں. ممکن ہے کہ اس کی شکل زیادہ فصیح ہو گئی ہو، لیکن یہ قدیم ترین اردو جملے ہیں جو مخدوم یحییٰ منیری کی زبان مبارک سے ریکارڈ کیے گئے ہیں. ایک اور کہا جاتا ہے کہ بی بی جیا یعنی حضرت کی دوسری سالی جو مخدوم چرمپوش کی والدہ ہیں، بی بی جیا نے 1 کا 18 کیا. ایک اور جملہ ان سے متعلق ملتا ہے کہ حضرت بی بی جمال ان سے متعلق فرمایا تھا کہ بھس میں چنگاری ڈال یا بھس میں چنگاری چھوڑ، جمالو الگ نہیں. یہ وہ ٹکڑے ہیں جس سے یحییٰ منیری کا اردو یا ہندی یا ہندوی زبان کے بنیادی جملوں کو آپ سے ایک رشتہ ملتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو کی یا ہندی کی نشر و اشاعت میں صوفیہ کا رول ہے، تو اس کا یہ ثبوت ہے. خانقاہ منیر کا ایک حصہ آج بھی رواق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور رواق کے ایک گوشے میں کمرہ ہے اور دوسرا کمرہ اس سے متصل ہے، جو دوسرے کمرے کے مقابلے میں پہلا کمرہ بڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ یحییٰ منیری کا جائے قیام یہی تھا. اندرونی کمرہ یا تو آپ کی خوابگاہ تھی یا آپ کی چلاگاہ تھی. وہاں وہ چوکی بھی موجود ہے جس پر آپ اور آپ کا خاندان استراحت فرماتا تھا. کہا جاتا ہے کہ اسی چوکی پر حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی ولادت باسعادت ہوئی. کہتے ہیں کہ تانسین بھی آپ کے آستانے پر حاضر آیا، اور مشائخ اور اولیاء کی تو آمد کا سلسلہ رہا ہے، آتے ہی رہتے تھے لوگ. علماء بھی اگر کبھی مشرق سے چل کر مغرب جاتے یا مغرب سے آ کر مشرق جاتے تو منیر وہ جگہ تھی جو پورب سے پچھم اور پچھم سے پورب جانے والوں کے لیے نون، جانی پہچانی، معتبر اور مستند جگہ تھی.